بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قربانی کا موسم جیسے ہی قریب آتا ہے، لوگوں میں جوش و خروش بڑھنے لگتا ہے۔ ہر طرف جانوروں کے میلے سجنے لگتے ہیں۔ قربانی کے اشتہار، ویڈیوز، احادیث اور فضیلتوں کی باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے جو ہر سال لاکھوں مسلمان پوچھتے ہیں، مگر بہت کم لوگ اس کا صحیح جواب دیتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ کیا گھر کے سربراہ کی طرف سے ایک جانور قربان کر دیا جائے تو کیا وہ پوری فیملی کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا غلط جواب دینا یا سمجھنا صرف ایک علمی غلطی نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو بعض اوقات آپ کی قربانی کو قبولیت سے محروم بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یہ سمجھے کہ وہ سنت ابراہیمی ادا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے خالی ہاتھ لوٹایا جائے۔ اس لیے آج کی یہ مکمل ویڈیو دیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین جیسا ہے، کیونکہ ہم اسی ویڈیو میں ایک علمی، شرعی اور معاشرتی دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کریں گے کہ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے، کون سا عمل قربانی کو مردود کر دیتا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی قربانیوں کے جانور آسمان تک نہیں جاتے بلکہ زمین پر ہی ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ اصل راز ہم آج کے اسی ویڈیو میں بیان کریں گے، وہ راز جو ہزاروں مفتیان کرام، علماء اور دیندار طبقہ بھی اکثر بیان نہیں کرتا، یا پھر اس کو اتنی تفصیل سے نہیں سمجھاتا کہ عام مسلمان الجھن سے نکل سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے، جانور بندھا ہوا ہے، پورا خاندان خوش ہے، باپ، ماں، بچے سب تیار ہو رہے ہیں کہ اب قربانی ہوگی۔ باپ کہتا ہے، میں نے قربانی اپنے طرف سے کر دی، سب کی طرف سے ہو گئی ہے، اب الگ الگ ضرورت نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی ہو جانا پوری فیملی کے لیے کافی ہے؟ کیا بیوی، بالغ بیٹے، بالغ بیٹی سب کی طرف سے یہی ایک قربانی کافی ہو جائے گی؟ تو جان لیجئے، قربانی ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت کے لیے شرعی اصول بالکل واضح ہیں، اور وہ یہ کہ ہر صاحب نصاب، عاقل، بالغ، مقیم مسلمان پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اپنے زیورات، نقدی یا سونا چاندی کی وہ مقدار موجود ہے جو شرعی نصاب کو پہنچتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس ذاتی مال ہے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے، اور وہ آپ کی طرف سے قربانی سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اب اگر آپ نے گھر کے سربراہ کے طور پر ایک جانور لے لیا اور کہا کہ یہ ہم سب کی طرف سے ہے، تو یہ صرف آپ کی قربانی ہوگی، باقی افراد کی طرف سے نہیں، جب تک آپ نے ان کی طرف سے الگ نیت کر کے یا ان کی اجازت سے ان کے مال سے قربانی نہ کی ہو۔ تو جان لیں کہ ایسی قربانی صرف نیکی کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، مگر شرعی فریضے کی ادائیگی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ قربانی کی فرضیت سے فارغ ہو چکا ہے، تو وہ گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اور قربانی کا چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر گھر کے ہر فرد پر قربانی واجب ہے، تو صرف ایک جانور سے پوری فیملی کے لیے کافی سمجھنا ایک کتنی بڑی غلطی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی غلطی پڑھے لکھے، نمازی، روزہ دار اور حج کرنے والے لوگ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دل سے سب کے لیے کر دی، لیکن شریعت میں دل کا ارادہ کافی نہیں، جب تک عمل شریعت کے مطابق نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آئیے اب ہم آپ کو چند واضح دلائل دیتے ہیں
جن سے آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن سے لیجئے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہارا صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی اصل میں ایک تقویٰ کا امتحان ہے، نہ کہ رسم، نہ کہ روایتی عمل۔ اور جب تقویٰ کا تعلق نیت اور انفرادی ذمہ داری سے ہے تو ہر فرد کا تقویٰ الگ الگ ہے، ہر شخص کا حساب الگ الگ ہے، اس لیے قربانی بھی ہر واجب فرد پر الگ الگ ہے۔ اب آئیے دوسری دلیل کی طرف جو حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قربانی کی اور ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میری طرف سے اور میرے اہل بیت کی طرف سے ایک ہی جانور کافی ہوگا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا اور میں نے ان کی طرف سے بھی قربانی کی۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو وہ اجازت یا وصیت کے ساتھ ہے، نہ کہ ایسے ہی عمومی نیت کے ساتھ۔ اور اب آئیے ایک اور حدیث پر جس سے معاملہ اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ تو یہاں لفظ صاحب نصاب آیا ہے، نہ کہ گھر کا سربراہ یا پورا خاندان۔ اور شریعت میں جب واجب کا حکم آ جائے تو اس کی تعویل یا تبدیلی جائز نہیں ہے۔ اب ایک اور اہم نقطہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر گھر کے سربراہ نے ایک اونٹ قربان کیا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، یا گائے قربان کی جس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اور کہا کہ ہم سب کے لیے نیت کر دی، تو یاد رکھیے 7 افراد ہی شامل ہو سکتے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، اور ہر ایک کی طرف سے ایک حصہ لیا گیا ہو، نہ کہ بغیر نیت اور نہ کہ بغیر اجازت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اگر نیت ہی نہیں یا نیت غلط ہے تو قربانی کس طرح قبول ہوگی؟ اب آئیے معاشرتی المیہ پر۔ آج کے دور میں اکثر مرد حضرات قربانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، حالانکہ بیوی کے پاس زیورات ہوتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہوتی ہے اور قربانی اس پر واجب ہوتی ہے، لیکن شوہر پوچھتا ہی نہیں، نہ بیوی کہتی ہے کہ میرے مال سے قربانی کر دو، اور یوں قربانی کے دن اس پر بھی فریضہ باقی رہتا ہے۔ ایسے میں کیا وہ عورت بری الذمہ ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر وہ نیت کے بغیر خاموش رہی تو یہ نیت قربانی کہاں سے آئی؟ اسی طرح وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو بالغ ہیں، جو جاب کرتے ہیں یا ان کے پاس ذاتی مال ہے اور پر قربانی لازم ہے، لیکن والدین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بکرا لیا، سب کے لیے کافی ہے، تو یہ سوچ پوری امت کو نقصان دے رہی ہے۔ اب ایک اور خطرناک پہلو سنیں۔ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے نہیں کی تو بعض فقہا کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کو قضا دینا لازم ہے، یعنی بعد میں جانور ذبح کر کے اس فریضے کو ادا کرے۔ لیکن کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے بعد اس بات کو پکا کر لیجئے، قربانی ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اور قربانی ہر ایک کو اپنی نیت، اپنے مال یا اجازت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ناظرین، اب آئیے اصل سوال کے جواب کی طرف، جسے ہم نے آخر تک مؤخر کیا تاکہ آپ دل اور دماغ کے ساتھ پوری تفصیل سمجھ چکے ہوں۔ اور وہ سوال تھا، کیا گھر کے سربراہ کی قربانی سب کی طرف سے کافی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ گھر کے سربراہ کی قربانی صرف اس کی طرف سے ہوگی
جب تک کہ دوسرے افراد کی طرف سے الگ سے نیت یا ان کی اجازت یا ان کے مال سے قربانی نہ ہو۔ لہذا آج کے بعد اگر آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ بھی کوئی بالغ صاحب نصاب مرد یا عورت ہے تو اس کی طرف سے الگ قربانی کی جائے، یا کم از کم اس کی طرف سے نیت اور اجازت لے کر اس کا حصہ بھی شامل کیا جائے، ورنہ صرف ایک جانور پوری فیملی کے لیے کافی نہیں، اور یہ خطرناک غلط فہمی ہے جو امت میں عام ہے۔ اللہ ہمیں صحیح علم، صحیح عمل اور صحیح نیت کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔